الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل کی آیات میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، اور دیکھو اس قرآن کے الفاظ اور مضامین انتہائی کھلے ہوئے اور واضح ہیں۔ قرآن کا کام یہ ہے کہ مؤمنوں کو یہ بشارت دینے والا اور نافرمانوں کو متنبہ اور ڈرانے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کے متعلق اکثر لوگوں کی کم نصیبی یہ ہے کہ قرآن پر اور قرآن کے مضامین پر توجہ نہیں کرتے، اور قرآن کے مضامین کو سننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور یہ منکرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی رسول کی یا قرآن کی دعوت پر ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں کہ دعوت رسول کی طرف سے ہمارے کان بہرے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ کافروں کے ان اقوال کے جواب میں آج کی آیات میں اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں کہ اے حبیب، آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں سنیں گے، ہمارے کان میں ڈانٹ ہے، یا کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یا کہتے ہیں کہ ہمارے دل متوجہ نہیں ہوتے، تو آپ ان سے کہیں، کیا کہیں کہ میں تو تم جیسا آدمی ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے جنات کو بھیج دیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیا ہو، بلکہ تمہاری نوع، تمہاری جنس، تمہاری طرح کا ایک آدمی اللہ نے پیغامبر بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمہاری طرح کھاتا ہوں، چلتا ہوں، رہتا ہوں، پیتا ہوں، تمہاری طرح ضروریات مجھے بھی پیش آتی ہیں۔ اللہ نے انسان میں سے نبی بنا کر بھیجا، کیوں؟ تاکہ بات سمجھانے میں آسانی ہو، اور تم یہ نہ کہہ سکو کہ جناتوں کی تو بات، فرشتوں کی تو بات ہماری طرح پیش نہیں آتی۔ اللہ نے انسانوں کے لیے انسانوں میں سے پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ بات سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہو۔ اور آپ یہ کہیں کہ مجھے وحی کے ذریعے سے یہ حکم ملا ہے کہ ایک، یعنی میری دعوت کوئی اور دعوت نہیں ہے، بڑی واضح دعوت ہے کہ میں ایک اللہ کا قائل ہوں، ایک اللہ کا قائل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میری دعوت یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، بس تم سب لوگ اپنا معبود، ایک خالق، ایک مالک، ایک اللہ کو مانو اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ سب کے لیے لازم ہے کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے اور ادھر سے ذرا قدم نہ ہٹایا جائے۔ یہ دعوت دینے کے لیے
میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور پیغامبر انسانوں میں سے بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی دعوت بالکل عام ہے، دعوت کے الفاظ بالکل عام ہیں، بغیر لگی لپٹی کے اللہ نے فرمایا کہ یہ پیغام اے نبی آپ پہنچائیں۔ اور دیکھو، اگر کبھی تم سے غلطی ہو چکی ہو زمانہ گزشتہ میں، اللہ نے فرمایا کہ نبی اعلان کر دیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو اور سن لو، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو لوگ معافی نہیں مانگتے، شرک کرتے رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، بڑی شامت آنے والی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی عاجز مخلوق کو اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا بندوں کے یعنی خدا کے ساتھ تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات کا پیسہ کسی مسکین اور محتاج پر خرچ نہیں کرتے۔ یہاں اللہ نے فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ جو اصطلاحی لفظ ہے، یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ سورت مکی سورت ہے۔ ہم نے بتایا کہ اللہ نے احکام مدینہ منورہ میں نازل فرمائے زیادہ تر، اور زکوٰۃ بھی یہ فرض ہوئی ہے مدینے میں جا کر، اور یہ سورت مکی ہے۔ تو اس زکوٰۃ کے لفظ کا جو یہاں آج آیت میں آ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ مستقل غریبوں پر پیسہ خرچ کرنے کی عادت نہیں ہوتی، یا وہ لوگ مشرک لوگ غریبوں پر اپنا پیسہ نہیں خرچ کرتے۔ ایک مطلب علماء نے یہاں یہ بیان کیا، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے جو زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے کہ وہ لوگ پاک نہیں ہوتے، یعنی پاکی کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتے۔ بعض مفسرین نے یہاں زکوٰۃ کے معنی پاکی کے لیے ہیں، اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مشرک لوگ اپنے آپ کو شرک کی نجاست سے اور شرک کی گندگی سے اور گندے خیالات سے اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں رکھتے۔ ان کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے اجر ہوگا۔ اس بات کو اللہ نے آج کی آیت میں بیان فرمایا۔ بنیادی بات جو آج بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی دعوت بالکل عام ہے، انتہائی واضح ہے۔ اللہ نے پیغامبر اور نبی انسانوں میں سے بنا کر بھیجا تاکہ بات کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہو، اور یہ دیکھا جائے کہ نبی بھی انسان ہی میں سے آئے، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پہنتے ہیں، ہماری طرح ان کو ضروریات وابستہ ہوتی ہیں، اور تاکہ نبی کی طرف انسان میں سے آئے نبی، طبیعتیں لوگوں کی زیادہ متوجہ ہوں۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنا پیغامبر انسانوں میں سے بھیجا، اور پھر انہوں نے ان کی دعوت بڑی عام بغیر کسی لگی لپٹی کے اللہ نے اپنے پیغامبر سے کہا کہ دعوت دو، اور اس کا مضمون انتہائی واضح ہونا چاہیے، جس طرح کہ آج کی آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اے پیغمبر، آپ فرما دیں کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ میرے اور تمہارے درمیان میں فرق یہ ہے
کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا کیا وحی کا مضمون کیا ہے؟ الفاظ بڑے واضح، مضمون انتہائی واضح۔ وحی نازل یہ ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہذا اے بندو، اے اللہ کے بندو، تم اپنا رخ سیدھا اللہ کی طرف رکھو، اللہ ہی سے مغفرت مانگو، یعنی اگر گناہ ہو گئے تو اللہ سے بخشش چاہو۔ اور بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی غریبوں پر مال خرچ نہیں کرتے، ایک مطلب، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک کی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ بہرحال جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے بے شک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں رہیں گے۔